عصر کے وقت جو بندہ قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے دوڑے دوڑے آتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کی پسندیدہ سورت ہے۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، عصر کا وقت دن کے ان مبارک لمحات میں سے ایک لمحہ ہے جن کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں خصوصی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے، دنیا کے کام سمٹے جانے لگتے ہیں اور انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات کے بعد ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں اسے اپنے رب کی یاد کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس وقت دنیاوی معاملات میں مصروف رہتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کی فکروں میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ اپنے گھریلو مسائل میں الجھے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس قیمتی وقت کی اصل حقیقت کو جان ہی نہیں پاتے۔ لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ عصر کا وقت صرف ایک نماز کا وقت نہیں، بلکہ یہ قبولیت دعا، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے لیے نہایت اہم گھڑی ہے۔ اسی وقت اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی خاص سورت کی تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں میں ایک عجب منظر پیدا ہوتا ہے۔ فرشتے دوڑے ہوئے آتے ہیں، اس بندے کے گرد جمع ہوتے ہیں، اس کی آواز کو غور سے سنتے ہیں اور اللہ کے حضور اس شخص کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ ہر وہ کون سی سورت ہے جسے سننے کے لیے فرشتے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جس کی ہر سورت، ہر آیت، ہر حرف میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو انسان کو رزق عطا کرتی ہیں، کچھ صورتیں بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنتی ہیں، کچھ صورتیں دلوں کو سکون دیتی ہیں، کچھ صورتیں انسان کے گرد رحمت کے فرشتوں کا حصار قائم کر دیتی ہیں۔ احادیث میں کئی ایسی صورتوں کے فضائل موجود ہیں جنہیں پڑھنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ بعض ایسی ہیں جو قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنیں گی اور بعض ایسی ہیں جسے سن کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مومن کا دل ہمیشہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سی تلاوت ہے جو فرشتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ تلاوت کرتے گھوڑا بے چین ہونے لگتا۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر نور ہی نور تھا اور ایک بادل نما چیز تھی جس میں چراغوں جیسی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ صبح انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو لوگ صبح تک ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اس واقعے نے امت کو یہ سبق دیا کہ قرآن کی بعض صورتوں کی ایسی تاثیر ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی انہیں سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت سورۃ یاسین، سورۃ ملک، سورۃ رحمان، بعض دیگر صورتوں کی تلاوت کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، مگر خاص طور پر سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا۔ جب کوئی مومن اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندھیرے ختم ہونے لگتے ہیں۔ اگر یہ تلاوت عصر کے وقت کی جائے تو اس کے روحانی اثرات مزید بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن اور رات کے فرشتے اپنی اپنی ذمہ داریاں تبدیل کرتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ اگر اسی وقت بندہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو تو اس کی خوش نصیبی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک انسان دنیا کے غموں سے پریشان ہے، قرض نے اسے گھیر رکھا ہے، بیماری نے اسے کمزور کر دیا ہے، گھر میں ناچاکی ہے، اولاد نافرمان ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور دل ہر وقت بے سکونی کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر اسے یہ بتایا جائے کہ قرآن کی ایک صورت ایسی ہے جسے عصر کے وقت پڑھنے سے رحمت کے فرشتے اس کے قریب آ جاتی ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے گھر میں نازل ہوتی ہے، تو کیا وہ اس عمل کو چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت چاہتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بے شمار مسائل اس لیے بڑھ گئے کیونکہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر لیا۔ گھروں میں گانے بجتے ہیں لیکن قرآن کی آواز کم سنائی دیتی ہے، موبائل فون کے استعمال میں گھنٹے گزار دیے جاتے ہیں مگر چند منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے نکالنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے دل بے چین ہے، گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں اور روحانی سکون ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں، رحمت نازل ہو اور شیطان دور بھاگ جائے تو ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ عصر کے وقت پڑھی جانے والی اس مبارک سورت کے فضائل بے شمار ہیں۔ کہا جاتا ہے جو شخص اسے مسلسل پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے دشمن کمزور ہوتے ہیں، اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ فرشتے اس کی آواز سن کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا محبوب کلام ہے اور فرشتے اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ خلوص کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو زمین سے آسمان تک نور کی ایک رحل پھیل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن پاک صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا۔ جب ایک شخص قرآن کی کسی خاص صورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو وہ صورت اس کی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے، اس کے اخلاق بدلتی ہے، اس کے معاملات بہتر ہوتے ہیں اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، آج اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں خیر نازل ہو، آپ کی اولاد نیک بنے، رزق میں کشادگی ہو، بیماریوں سے شفا ملے، فرشتے آپ کے گرد رحمت کے پر پھیلائیں،
تو عصر کے وقت اس مبارک سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ یقین مانے جب بندہ اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ایک سورت کی تلاوت فرشتوں کو آپ کی طرف متوجہ کر سکتی ہے تو سوچیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کتنا خوش ہوگا جو مسلسل قرآن سے جڑا رہتا ہے۔ آج ہی عہد کریں عصر کے وقت قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے گرد فرشتے رحمت کے حلقے بناتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ دنیا فانی وقتی عارضی ہے اور یہ دنیا انسان کا اصل وطن نہیں۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک پردیس یا سرائے ہے جہاں اس کو بحیثیت مسافر گنتی کے چند روز رہنا ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اپنے حقیقی وطن یا عالم آخرت کو سدھر جانا ہے، پھر وہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ قرآن کریم نے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا نقشہ اس طرح کھینچا، خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض سے کھیل کود اور ظاہری خوشنمائی اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و دولت میں ایک دوسرے پر برتری جلانا، گویا کہ بارش کے اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، سو تو اسے زرد دیکھتا ہے اور چور چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں عذاب شدید بھی اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودگی بھی، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کے سامان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم یہاں ایک اجنبی ہو یا ایک رستہ چلنے والے مسافر، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کو لو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اس کو قرار اور ثبات حاصل نہیں۔ اس کے برعکس عالم آخرت ابدی اور باقی لازوال ہے۔ وہاں کی کیفیتیں دو ہیں، دونوں ثابت اور باقی، ایک کافروں کے لیے اور وہ عذاب شدید، دوسری ایمان والوں کے لیے اور وہ اللہ کی رحمت مغفرت۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ ان دو میں سے جس کو چاہے اپنا مقصود بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہا، اور عاجز و بے ہمت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہش کا تابع کر دیا اور اللہ سے فضل و کرم کی امیدیں باندھتا رہا۔ بہرحال انسان اس دنیا میں مسئلے مسافر ہے، اس کی زندگی کا سفر جاری ہے۔ ممنوعہ نقطہ نگاہ سے اس سفر کا مطلب یہ ہے کہ دارالاعمال سے دارالجزا کی طرف جا رہا ہے، وہاں اسے اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب دنیاوی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہی سی ہے کہ یہ دارالغرور ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا، تو ایک مسلمان کو زندگی میں آنے والی تکلیفوں، دقتوں، کلفتوں، پریشانیوں اور زحمتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ان کے حالات آنے سے گھبرانا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مسافر ہیں اور سفر میں پریشانی ہوتی ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد انسان کو سکون مل جاتا ہے، اسی طرح جب ہم عالم آخرت جو اصل مومن کا گھر ہے وہاں پہنچیں گے تو سکون آرام مل جائے گا۔ اس وقت یہ عارضی پریشانی پر مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کافر مشرک دنیا میں ہم سے زیادہ آرام میں ہے تو اس پر بھی تعجب اور حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ دنیا کا نظام حدیث کے مطابق ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس لیے دنیا کے بارے میں ایک مومن کی سوچ اور فکریہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا ان کے لیے عیش و گدرہ نہیں بلکہ ان کے لیے دارالامتحان اور دارالعمار ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا میں جگہ جگہ قید اور بندشیں اور رکاوٹیں ہیں، وہ خدا کی اطاعت میں جکڑا ہوا ہے، ان کے لیے حدود و قیود ہیں تاکہ وہ من مانا زندگی نہ گزارے، شریعت کے حدود میں رہ کر اپنی زندگی کے شب و روز گزارے۔ اس کے برعکس ایک کافر اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے بندشیں اور رکاوٹیں نہیں، اس کا نظریہ دنیا کے بارے میں یہ ہوتا ہے یہ ایک عیش و گدہ اور تفریح گاہ ہے، جس قدر چاہو اور جیسے چاہو عیش کے ساتھ زندگی گزار لو، اس کے مادی فوائد کو حاصل کر لو۔ اسی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء اور اہل علم نے جو کچھ لکھا، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ایک مومن کو اور خدا پر ایمان یقین رکھنے والے شخص کو ایک پائند آئندہ زندگی گزارنی پڑتی ہے، اسے اپنی خواہشات، جذبات، من چاہی زندگی پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور شریعت کے حدود اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی کے سارے امور انجام دینا پڑتے ہیں، اور رائے حق کی مشکلات، دشواریوں اور کٹھنائیوں کو جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ خدا کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی اور اتباع میں جگڑا ہوا ہوتا ہے، اور دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے یہ دنیا عیش و عشرت اور مسری تفریح گاہ کی جگہ نہیں بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں اگر اس نے ایک ذمہ دارانہ، اطاعت شرانہ زندگی گزار دی تو اسے ابدی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں لازوال نعمتوں کا حقدار ہوگا، ایسی نعمتیں کہ دنیا میں ان نعمتوں کا انسان تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیج اور کمتر ہوں گی۔ یہی وہ پابند آئندہ زندگی جس کی بنیاد پر دنیا کو ایمان والے کے لیے قید خانے سے تعبیر کیا گیا، برخلاف اس کے کہ کافر اس دنیا کو عیش و عشرت گدہ اور تفریح گاہ سمجھتا ہے، اس کے مادی فوائد اور لذتوں کو حاصل کرنے میں خدا کی حدود کردہ قائم کو لحاظ نہیں کرتا اور اپنی خواہشات اور نفسیانیات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس لیے ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور اسے وہ قربانیاں نہیں دینی پڑتی جو ایک مومن کو دینی پڑتی ہیں۔
بعض اوقات دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں کی فراوانی دنیا پر ستوں کے حصے میں آتی ہے تاکہ وہ خوب مزے اڑا لیں اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لحاظ سے کافر کو دنیا میں بے لگام اور بے قید زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور جس طرح دنیا میں اس کے لیے تفریح اور عیش و عشرت کا سامان بن جاتا ہے، اسے جنت سے تعبیر کیا گیا۔ اس حدیث اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام دنیاوی ترقی اور مال و دولت سے فائدہ اٹھانے اور اسباب زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہونے سے منع کرتا ہے اور وہ اس کا مخالف ہے، بلکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام ایسی ترقی اور بلندی کا قائل ہے جس کے ساتھ انسان کا فکری، اخلاقی اور عملی ارتقاد ہو، انسان اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے اور پیدا کرنے والے کی مقصد تخلیق سے ہٹ کر زندگی نہ گزارے۔ اسلام ایسی ترقی اور عروج بلندی کا ہرگز قائل نہیں جو بظاہر مادی ترقی ہو لیکن فکری، اخلاقی اور عملی انحطاط، پستی اور زوال کا باعث ہو، اور جس کے نتیجے میں انسان ابدی ہلاکت اور دائمی لذت کے کرت ملزم نہیں جا گھرے۔ کسی بھی اعلیٰ اور رفع مقصد کے حصول اور اہم ہدف کو پانے کے لیے آدمی کو قربانیاں دینی ہی پڑتی ہے، لہٰذا جن کو آخرت کی منزل اور باغ بشت عزیز ہے، انہیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی سلوک کی پابندی کرتے ہوئے اپنی عیش و عشرت اور آرام و راحت اور کتنے ہی دنیاوی فوائد کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آخرت کی فکر، وہاں کی اصل تیاری اور دنیا سے بے رغبتی ہونے کا کبھی یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائے، اہل و عیال اور بچوں کو نظر انداز کر دے، عزیز و وقارب والدین اور بہن بھائیوں سے راہ رستم ختم کر دے، ہر وقت اس کے منہ پر وحشت اداسی چھائی رہے، نہ کسی سے ہنسے بولے اور نہ ہی بات چیت کرے۔ نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں، یہ تو رہبانیت ہے جس کو عیسائیوں کے مذہبی رہنماؤں نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا۔ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ جو لوگ اس طرح سے اپنی دینداری کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ان کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دنیا سے بے رغبت ہونے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا کے تمام امور شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام دے، بیوی، بچے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے اور کسی بھی لمحہ آخرت سے بے فکر ہو کر صرف دنیا کی طلب میں مشغول نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا جو دراصل دارالعمل ہے، ہم یہاں پابند عہد ہیں، عمل صالح کے ذریعے اپنی زندگی کو سنواریں، کیونکہ آخرت جو دارالجزا ہے، اس میں جنت اور جہنم کا خدائی فیصلہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہوگا۔ یہ خاکی انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نہ نوری ہے نہ جنتی ہے، اور نہ ہی ناری جہنمی، بلکہ یہ اپنے عمل سے نوری اور ناری بنتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ عصر کے وقت کے حوالے سے عصر کی نماز کی قرآن و حدیث میں کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر دن و رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ان نمازوں کو اپنے مقرر وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ان سے کسی بھی نماز کو چھوڑ دے تو وہ 100 گنہگار ہوتا ہے۔ 5 نمازیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، مگر نماز فجر اور نماز عصر کا قرآن و حدیث میں خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ ان دونوں نمازوں کی فضیلت اور انہیں چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عمار بن ربیعہ ثقافی فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر پڑھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا رہتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بریدہ نے فرمایا، ہم ایک سفر جنگ میں تھے، بارش کا دن تھا، آپ نے فرمایا عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عشاء اور فجر منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اگر تم ان کا اجر جان لیتے تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے۔ جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے، اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے، زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 غلام آزاد کروں۔ ناظرین، ان احادیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نمازوں کی اہمیت زیادہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ فجر کے وقت اکثر لوگ نیند میں ہوتے ہیں اور عصر کے وقت لوگ دن کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ان اوقات میں غفلت زیادہ ہوتی ہے اور شیطان انسان کو روکنے کی لگاتار کوشش کرتا ہے، لہٰذا ان نمازوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا بنسبت دوسری نمازوں کے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسری نمازوں میں کوتاہی جائز ہو گئی، البتہ اگر کوئی شخص صرف ان 2 نمازوں پر عمل کرے اور باقی نمازیں چھوڑ دے تو ان 2 نمازوں کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، لیکن باقی نمازیں چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا، کیونکہ شریعت نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا ہے، صرف 2 نمازوں پر اکتفا کرنا درست نہیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ عصر قرآن مجید کی نہایت مختصر مگر انتہائی عظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل یہ صورت اپنے اندر پوری زندگی کا ایک مکمل پیغام سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کی ابتدا میں زمانے کی قسم کھا کر فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان خسارے سے مشتبہ قرار دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر انسان صرف سورۃ العصر کے پیغام پر عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو سورۃ العصر پڑھ کر ایک دوسرے کو اس عظیم پیغام کی یاد دہانی کرواتے تھے۔ عصر کے وقت سورۃ عصر کی تلاوت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ دل ڈھلنے کا منظر دراصل انسان کی زندگی کے ڈھلنے کی علامت ہے۔ جس طرح سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی آخری کرنیں بکھیرتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک دن اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنے وقت کو اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، نیک اعمال میں صرف کرے۔ جب بندہ عصر کے وقت سورۃ العصر پڑھتا ہے تو اپنے رب سے یہ عہد کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ ایمان، صالحہ اور صبر کے راستے پر چلے گا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کا قیمتی وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، پھر جب مشکلات آتی ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ سورۃ عصر ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت، شہرت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو شخص اس سورت کے پیغام کو سمجھ لیتا ہے وہ ہر دن کو آخرت کی تیاری کا موقع سمجھتا ہے، وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپا سب ایک لمحے کی طرف گزر جاتے ہیں۔ ایسے میں سورۃ عصر ہمیں جھنجھوڑتی ہے ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، قرآن سے تعلق مضبوط کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ہو سکتا ہے آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اس لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورۃ عصر کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہمیں ایمان پر قائم رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا، ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق دے، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا آخرت کے خسارے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک سے محبت، اطاعت اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ عصر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کر آخر میں درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے یہی عرض ہے کہ قرآن پاک کی اس مبارک سورت کی عظمت کو پہچان لو، خاص طور پر عصر کے بابرکت وقت میں اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہاں کی پریشانیاں، غم، بیماریاں، مشکلات وقتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہمیشہ کے لیے سکون، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب ایک بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو نہ صرف اس کی زبان کو ثواب ملتا ہے بلکہ اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کسی مشکل میں ہوں اور اس کی تنگی کا شکار ہوں، بیماریوں سے پریشان ہوں یا ذہنی سکون کھو چکے ہوں، تو اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لے کیونکہ یہی وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں میں رحمت، سکون اور برکت نازل فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن کے گرد تیرے فرشتے رحمت کے پر پھیلائے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔